بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو بارش کی وجہ سے مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس وقت مکہ میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی لوگ کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن منگواتے اور اسے کسی جانور کی ہون سے بھر دیتے۔ بھرے ہوئے اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈباتے اور قسم کھاتے۔ جس وقت مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ ہر طرف پریشان نڈھال تھے اور وہ سوچنے لگے کیا کریں۔ تو اس وقت کسی بڑے نے کہا کہ چلو جس وقت ہمارے یہاں پہ رواج ہے، بڑا سا برتن منگواتے ہیں اور اس میں ساتھ مل کر قسم کھاتے ہیں۔ اس وقت مکہ کے بڑے بڑے سردار ہاتھ ڈبا کر قسم کھانے لگے اور کہنے لگے مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں اور ہمارے جانور بھی، اس لیے ہم قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبے کے پاس آئیں گے اور کعبے کی دیوار کو پکڑا رکھیں گے۔ اس وقت تک کعبے کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے جب تک بارش نہیں آتی۔ اگر بارش نہیں آئی تو ہم سب لوگ مر جائیں گے، مگر کعبے کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس میں ہاتھ ڈبا کر قسم کھا لی۔ پھر سب آپس میں یہ مشورہ کرنے لگے کہ آج آدھی رات کو ہم سب کعبہ شریف کو پہنچیں گے اور کعبے کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے اور اوپر والے سے مدد طلب کریں گے کہ اوپر والے ہماری مدد کر اور ہمیں پانی سے نواز دے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں جنہوں نے ساتھ مل کر قسم کھائی تھی سب کے سب کعبے کے پاس پہنچنے لگے۔ جن لوگوں نے قسم کھائی تھی اس ہون سے بھرے برتن میں، ان میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب بھی موجود تھے۔ جب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبے کی طرف پہنچنے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے تھے تو آپ نے اپنے چاچا کے پاس جا کر پوچھنے لگے اور کہنے لگے چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چاچا جان کہنے لگے میرے بھتیجے، کیا تمہیں نہیں پتہ کہ ہمارے مکہ سوکھا پڑ گیا ہے اور پانی کی کمی کی وجہ سے ہمارے جانور مر رہے ہیں؟ اس لیے سب نے ہون میں اپنا ہاتھ ڈبا کر قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں بارش نہیں آئے گی ہم کعبے کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسی قسم کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے چاچا جان آپ مجھے بھی ساتھ لے کر چلے نا، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ یہ سن کر چاچا جان کہنے لگے نہیں میرے بیٹے نہیں، وہاں تو سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، اگر میں تمہیں ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے چچا جان مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سب بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس پہنچ گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے ہون سے بھرے برتن میں ہاتھ ڈبا کر قسم کھائی تھی۔ اب جب کہ مکہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے لوگوں نے مل کر قسم کھائی ہے پانی کے لیے اور وہ اس وقت تک دیوار کو پکڑا رکھیں گے جب تک پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ کعبے کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں بچے بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبے کے پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے مل کر قسم کھائی تھی وہ کعبے کے بالکل پاس کھڑے ہو گئے
حضرت ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، اور وہ بھی کعبے کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے اپنے ساتھ بچے کو ساتھ کھڑا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، تم اپنے ساتھ اس بچے کو کیوں لائے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور سردار ہیں، اور ہم سب نے مل کر خون سے بھرے برتن میں ہاتھ ڈبا کر قسم کھائی تھی، اس لیے ہم یہاں پر موجود ہے اور بارش مانگنے آئے ہیں۔ اس بچے کو یہاں سے لے جاؤ اور اس کا یہاں پہ کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ جا کر بیٹھو۔ اتنا سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبے کی دیوار کو پکڑا رکھا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش دے دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر بارش نہیں ہوئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی بارش مانگتے رہے، کہتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی دے دے، بارش دے دے۔ لیکن پانی نہیں آیا، نہ بارش ہوئی۔ اب آسمان گرم ہو گیا تھا اور زمین بھی، اور کعبہ شریف کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی اپنی جگہ پر کھڑے رہے، مگر پانی کا ایک قطرہ بھی دور دور نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ اب تک کے سارے لوگ دھوپ میں ان کے پسینے تر ہو چکے تھے۔ ان میں سے کوئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ جیسے ہی انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا ابو طالب، مجھے بھی آنے دو نا، میں آؤں گا تو اوپر والا بھی بارش برسائے گا۔ تو یہ ابو طالب یہ سن کر غصے سے کہنے لگے، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے ہیں اور رات سے بارش مانگ رہے ہیں، مگر اوپر والے نے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں عطا کیا، اور تو 9 سال کا ہے اور تو اوپر والے سے بارش مانگے گا اور بارش آ جائے گی؟ جاؤ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پیچھے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے، کعبہ کو پیدا کرنے والے، برسا دے۔ ایسے ہی 2-3 گھنٹے گزر گئے اور پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے کسی نے ابو طالب کو پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب بہت غصے ہوئے اور کہنے لگے، تو پھر سے آ گیا ہے؟ یہ سن کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چاچا، میں پھر سے کوئی پانی وانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا حضرت ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ کا پسینہ پوچھنے شروع کر دیا، اور یہ دیکھ کر چاچے کا اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور ساتھ ہی اپنے پیارے آقا کو گلے سے لگایا، یعنی کہ اپنے پیارے بھتیجے کو گلے سے لگایا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پرانی بات کہنے لگے کہ اے چاچا، مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور آپ دیکھنا کہ اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ان 32 لوگوں میں سے ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا ہے، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا ہے۔ یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں سے آیا ہے؟
یہ ہاں تو سب گرمی میں مر رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنے میں یہی سننا تھا کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کعبے کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم سب یہاں پر پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس وقت کہاں پر تھا؟ تو ان لوگوں نے کہا آپ ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو جب تم پانی مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، کیونکہ اب میری باری ہے پانی مانگنے کی، تو تم سب لوگ میرے پیچھے چلے جاؤ۔ ان لوگوں میں سے سارے پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 32 لوگوں میں سے صرف 20 لوگ پیچھے چلے گئے اور 12 کے 12 لوگ پیچھے ہی کھڑے تھے۔ اور وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ اور ہم مکہ کے بڑے بڑے سردار اس کے پیچھے جائیں اور یہ ہمارے آگے کھڑا ہوگا، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک اتاری اور کہنے لگے اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ۔ بار بار ہمارے نبی نے کہا اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ۔ اگر میں ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو خدا کی قسم مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر جو پیچھے کھڑے 20 لوگ تھے وہ کہنے لگے آگے والوں سے آ جاؤ بھائیو، پیچھے آ جاؤ، تمہیں اوپر والے کا واسطہ، ورنہ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہمارے جانور مر جائیں گے، بھائیو پیچھے آ جاؤ۔ تو وہ لوگ تو پہلے ہی ہارے تھک چکے تھے تو وہ بھی پیچھے چلے گئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے اور اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال ہے، اور ان سب کو متولی بنا دیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنا دیا۔ تو وہ لوگ پیچھے کھڑے کر غصے سے زور زور سے کہنے لگے اے محمد جلدی کرو، اے محمد جلدی کرو، زور زور سے کہنے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ تم کیا مانگتے ہو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے پانی مانگتے ہیں اور ہمیں بارش چاہیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں بھی بارش مانگوں گا تو تم میں اور میرے میں کیا فرق رہے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر جا کر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کر چہرے دکھانے لگے کہ چہرہ بھی اور اوپر کیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی برسا دیا، اور پھر دوبارہ سے تھوڑا اور چہرہ اوپر کیا، اللہ نے اور پانی برسا دیا۔ تو وہ مکی والے لوگ کہنے لگے اے محمد تو سچا ہے، اے محمد تو سچا ہے، تو سچا، تیرا رب سچا۔ تو دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ غیب سے آواز آنے لگی۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب تجھے یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو صرف ایک انگلی آسمان کی طرف کر دیتا، میں یہاں پہ بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو۔